کیا آپ چاہیں گے کہ اے آئی یا مصنوعی ذہانت آپ کے کینسر کے علاج کے بارے میں اہم فیصلوں میں مدد کرے؟ یعنی اے آئی یہ فیصلہ کرے کہ ایمرجنسی روم میں سب سے پہلے کس کا علاج کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اے آئی ٹریاج سسٹم کو پہلے ہی ہسپتالوں میں آزمایا جا رہا ہے اور ممکنہ طریقہ علاج تلاش کرنے میں بھی اس کی مدد لی جا رہی ہے اور میڈیکل پریکٹس میں بھی اسے آزمایا جا رہا ہے۔ اہم سوال تاہم یہ ہے کہ اس کے فوائد اور خطرات کیا ہیں۔ آئیے ایک جائزہ لیں۔ چیٹ جی پی ٹی سے طبی تشخیص۔ برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے دلچسپ تجربے کیے۔ انہوں نے کیریئر کے مختلف مراحل میں ڈاکٹرز کی نالج یا ان کے علم کو چیٹ جی پی ٹی 4 کے مقابلے میں آزمایا۔ اس کے بعد اے آئی کا ایک فرضی امتحان لیا گیا۔ چیٹ جی پی ٹی 4 کے 67% جوابات درست تھے۔ اے آئی کو صرف آپتھلمولوجسٹ یا ماہرین امراض چشم نے اوسطاً 76% اسکور کر کے پیچھے چھوڑا، لیکن اے آئی نے زیر تربیت آپتھلمولوجسٹ اور جونیئر جنرل فزیشنز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بہرحال یہ نتائج مجموعی طور پر نمائندہ نہیں ہو سکتے۔ یہ اس مقابلے میں شامل محض مٹھی بھر شرکاء تھے، لیکن اس تجربے سے آپ کو طبی شعبے میں اے آئی کے ممکنہ فوائد کا اندازہ ضرور ہو سکتا ہے۔ اے آئی ٹریاج کے فوائد کیا ہیں؟ اے آئی ٹریاج کا مطالعہ امریکہ کی جان ہاپکنس یونیورسٹی اور جرمنی کی آکسبرگ یونیورسٹی جیسے اعلیٰ اداروں نے کیا ہے۔ آئیے ان نتائج پر ایک نظر ڈالیں۔ میڈیکل اے آئی تشخیص کی کارکردگی اور رفتار کو بڑھا سکتی ہے۔ یہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ معلومات کی بڑی مقدار کو پروسیس کر سکتی ہے۔ جدید الگورتھم اور مشین لرننگ کے ذریعے مہارت حاصل کرنے والی مصنوعی ذہانت یا اے آئی مریض کے مرض کی شدت کا فوری اندازہ لگاتی ہے اور یہ طے کرتی ہے کہ پہلے ڈاکٹر کی ضرورت کس مریض کو ہے۔ اور اے آئی ایک ملٹی ٹاسکر ہوتی ہے۔ یہ متنوع مریضوں کے ڈیٹا کی بڑی مقدار پر تیزی سے کام کر سکتی ہے۔ بہت سے اے آئی سسٹمز ایک ہی وقت میں مختلف کام مکمل کر سکتے ہیں، جیسے سرجری کے لیے وسائل کا اندازہ لگانا، جو بہت مددگار ثابت ہوتا ہے، خاص طور سے ایسے وقت میں جب ایک ایک لمحہ قیمتی ہو۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ہم انسانوں کے برعکس اے آئی ٹریاج سسٹم 24 گھنٹے کام کر سکتا ہے اور مسلسل مدد فراہم کر سکتا ہے اور صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور افراد کے کام کے بوجھ کو کم کر سکتا ہے۔ یہ سب کچھ نہایت دلچسپ اور اچھا تو لگتا ہے، مگر اے آئی کی حدود کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم انسان، جن میں مریض اور صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور افراد دونوں شامل ہیں، اکثر اے آئی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ الگورتھم کا فیصلہ سازی کا عمل اکثر ہمارے لیے ایک بلیک باکس کا سا ہوتا ہے۔ یہ سمجھنا مشکل ہے کہ اے آئی کچھ نتائج تک کیسے پہنچی ہے۔ شفافیت کی عدم موجودگی اے آئی کے مشورے پر عمل کرنے کے بارے میں اعتماد کی کمی کے خدشات کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اے آئی ایک اچھا ڈاکٹر نہیں بنے گی۔ اس وقت اے آئی سسٹمز انتہائی مہارت یافتہ ہیں، لیکن کینسر کے علاج سے متعلق ڈیٹا کے ساتھ تربیت یافتہ اے آئی ایمرجنسی روم میں عموماً مشورہ دینے کے لیے موزوں نہیں ہے۔ پھر جہاں ایک ڈاکٹر مریض کے چیک اپ کے دوران مریض کے بارے میں متعدد عوامل نوٹ کرتا ہے، وہاں اے آئی صرف اس ڈیٹا کے ساتھ کام کرتی ہے جو اسے فراہم کیا گیا ہے، یعنی اے آئی صرف طبی ڈیٹا کی مدد سے کام کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے جب مریض کی ذاتی زندگی کے حالات کے ساتھ صحت کے حالات کو جوڑنے کی بات آتی ہے تو اے آئی ایک ڈاکٹر کی طرح یہ کام انجام نہیں دے سکتی۔ آخر میں پتہ یہ چلا کہ اے آئی ٹریاج سسٹم صرف اتنا ہی اچھا ہو سکتا ہے جتنا اس کی ڈیٹا کی مدد سے تربیت کی گئی ہو۔ فرض کریں کہ ایک نظام کو بنیادی طور پر 30 تا 50 سال کی عمر کے سفید فام مردوں کی صحت کے ڈیٹا کی مدد سے تربیت دی گئی، تو یہ اے آئی کسی اور گروپ کے لیے موزوں نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہ ذمہ داری ڈیولپرز پر عائد ہوتی ہے کہ وہ ایک متنوع اور صحیح معنوں میں نمائندہ ڈیٹا سیٹ پر ایسی مصنوعی ذہانت کی تربیت کریں۔
واضح رہے کہ AI ٹریاج سسٹم زندگی یا موت کا کوئی فیصلہ خود مختاری سے نہیں کرے گا، کم از کم مستقبل قریب میں۔ ان کی حیثیت ڈاکٹروں کی مدد کرنے کے اوزاروں جیسی ہے، اور اسی حیثیت میں وہ طبی پیشہ ور افراد کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، اور ہم مریض AI سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بشرطے کہ ڈیٹا سیٹ جامع ہو، یعنی اگر ڈیولپرز الگوریدم کو متعدد عوامل کو مد نظر رکھنے کی تربیت دیں، اور اگر ڈاکٹروں کو بھی AI کو انتہائی ذمہ داری سے استعمال کرنے کی تربیت دی جائے۔ اس بارے میں آپ بھی غور کریں، سوچیں اور ہمارے ساتھ اپنے خیالات شیئر کریں۔